السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں حفاظت سے رکھے، صحت کے ساتھ رکھے۔ آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ایک رات حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے زار و قطار رو رہے تھے۔ آپ کے عقیدت مندوں نے عرض کی، یا حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، آپ عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار ہیں، آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں ہوتا ہے، پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں اس خیال سے رو رہا ہوں کہ کہیں میری ناسمجھی اور بھول سے کوئی ایسا کام مجھ سے سرزد نہ ہو گیا ہو جو میرے پروردگار کو پسند نہ ہو، یا میں نے غلطی سے اپنا قدم کسی ایسی جگہ پر نہ رکھ دیا ہو کہ جس جگہ پر جانا میرے اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ اگر کبھی مجھ سے ایسا ہو گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ جاؤں اور اللہ تعالیٰ میری کوئی بھی عبادت قبول نہ فرمائے۔ اسی طرح پھر ایک دفعہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ وعظ فرما رہے تھے، اتفاق سے حجاج بن یوسف ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑے اپنے محافظوں کے ہمراہ اس طرف آ نکلا، اور حسن بصری رضی اللہ عنہ کی مجلس واعظ میں ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہوا تھا کہ جس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ آج حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا امتحان کرنا چاہیے، دیکھتے ہیں وہ حجاج بن یوسف کے سامنے بھی وعظ میں مشغول رہتے ہیں یا اس کی تعظیم کے لیے وعظ کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی اثناء میں حجاج بن یوسف بھی حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے بالکل نزدیک آ گیا اور اس نے چاہا کہ آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، لیکن آپ نے حجاج کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور حسب سابق وعظ فرماتے رہے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص اپنے دل میں کہنے لگا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ واقعی اللہ کے ولی ہیں۔ جب مجلس وعظ ختم ہو گئی اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ بھی وعظ فرما چکے تو حجاج بن یوسف نے ان سے ہاتھ ملایا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اے لوگو، اگر تم کسی مرد حق کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو۔ یعنی حجاج جیسے ظالم انسان نے ان کی تعریف کی، کیونکہ وہ بزرگ ایسے ہی تھے، دنیا کی لالچ نہیں تھی، اللہ کے قریب تھے۔ اسی طرح پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خادم سے فرمایا کہ روزہ افطار کرنے کے لیے بازار سے مچھلی کے کباب اور روٹی لے آؤ۔ خادم نے اسی وقت آپ کے فرمان کی تعمیل کی اور جب افطاری کا وقت ہوا وہ چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے مچھلی کے کبابوں اور روٹی کی طرف دیکھا اور خادم سے فرمایا، یہ کباب اور مزیدار کھانا، اس کا مجھ سے کیا واسطہ؟ خادم نے عرض کی، آپ نے خود بھی تو ارشاد فرمایا تھا۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنا سر جھکا لیا، پھر بارگاہ الہی میں انکساری کے ساتھ عرض کیا، یا اللہ مجھ سے بے شک بھول ہوئی ہے، میں نے دنیاوی نعمتوں کی طرف توجہ دی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرا نام درویشوں کی فہرست سے کاٹ نہ دینا۔ اس طرح کے اس وقت لوگ تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم بھی تھا، اللہ کے نزدیک بھی تھے۔ ہمیں تو ایک وقت کوئی اچھا کھانا نہ ملے، تھوڑی سی پریشانی آئے تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے شروع کر دیتے، شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ شکر تو ہم لوگوں میں ہے ہی نہیں، یا جیسے ختم ہو گیا ہے۔ میں اپنی بات بھی کرتی ہوں، چھوٹا سا دل ہے ہم لوگوں کا، تھوڑی سی بات ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں۔ بس اللہ پہ توکل رکھا کرے، اسی سے مانگیں۔ آج کل جو پاکستان کے حالات ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اس پہ قتل کیا، سب نے پڑھا ہوگا کہ بجلی کا بل زیادہ آیا ہے تو ایک بھائی اس کو کہہ رہا تھا تم نے زیادہ بجلی خرچ کیا، دوسرا کہ تم نے، جب اس کو شوٹ کر دیا پھر اس کے گلے لگ کے رو رہا تھا۔ کیا فائدہ ایسے غصے کا، کیا فائدہ ایسی باتوں کا، بعد میں جو پشیمانی ہو، پچھتانا پڑے۔ بس اللہ سے رحم کی دعا کریں۔ واقعی جو مہنگائی ہے پاکستان میں، اس میں تو انسان نے خودکشیاں ہی کرنی ہیں، لیکن اللہ تو ہے نا، اس سے مایوس نہ ہو، وہ ہم پر رحم کرے، کوئی ایسا سبب بنائے یہ مہنگائی ختم ہو جائے۔ کم از کم غریب کو 3 وقت کے کھانے کے لیے ایک دوسرے کو مارنا نہ پڑے، قتل نہ کرنا پڑے، لوٹنا نہ پڑے، زبردستی نہ کرنی پڑے۔
اللہ اپنے حفاظت میں رکھے سب کو، آمین۔